ویلکم بیک. آج کے لیکچر میں ہم گورننس تھیوریز کا پارٹ کنٹینیو کریں گے اور ہمارے اس حصے کی دوسری تھیوری جو کہ ریشنل چوائس تھیوری ہے اس کو ڈسکس کریں گے. اس کا ہم نے ایک فلسافیکل آئیڈیا جو تھا، ایک مین آئیڈیا، وہ لاسٹ لیکچر میں بھی دیکھا تھا نیو لبرلزم میں، جو کہ بیسیکلی نیو لبرلزم کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بھی ریشنل چوائس تھیوری پرووائڈ کرتی ہے. تو اب ریشنل چوائس تھیوری کو ہم سیپریٹلی پڑھتے ہیں. ایگزام پوائنٹ آف ویو سے کافی امپورٹنٹ ہے، اس کا بیوروکریسی کے ساتھ ریلیشن شپ کافی امپورٹنٹ ہے. بیوروکریسی میں ریفارمز کے حوالے سے بھی اس پہ کوشچن آیا ہوا ہے، تو ہم وہ سارے پرنسپلز پڑھیں گے. اور پھر ہم نے گو کے سول سروس ریفارمز کا علیحدہ ٹاپک بھی کرنا ہے، لیکن ہم ریشنل چوائس تھیوری کی لائٹ میں کیسے ان ریفارمز کو لنک کر سکتے ہیں ریشنل چوائس تھیوری کے ساتھ، وہ بھی ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو آغاز کرتے ہیں چلے اپنے لیکچر کا. یہ جو کاسٹ بینیفٹ انالیسس والی پکچر ہے، اس کا آئیڈیا آپ کو ابھی آگے جا کے کلیئر ہو جاتا ہے. ریشنل چوائس تھیوری کیا کہتی ہے کہ یہ گورننس کی ایک ایسی تھیوری ہے جو کہ اس کا میکینزم ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہے بائی اینالائزنگ مائکرو لیول آف ریشنل انڈیویجول ایکٹیویٹی. اس کا جو فوکس ہے، اس کا جو لینس ہے، وہ کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے انڈیویجولز پہ، اور انڈیویجولز کی جو مائکرو لیول پہ جا کے ان کی ریشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، وہ جو اپنے لیے ریزننگ نکالتے ہیں ایک سرٹن ایکشن کو کرنے کی، وہ یہ مائکرو لیول پہ جا کے ان انڈیویجول ریشنل ایکٹیویٹیز میں کافی زیادہ انٹرسٹڈ ہے، اور اس کا گورننس کے ساتھ جو ہے وہ لنک بناتی ہے. کیسے؟ بیسک پریمس اور آئیڈیا اس تھیوری کا یہ ہے کہ جو ہماری سوسائٹی کا اوور آل بیہیویئر ہوتا ہے نا، ایگریگیٹڈ سوشل بیہیویئر، یا ایک جو پورے انسٹیٹیوشن کی آؤٹ لک ہوتی ہے کسی پبلک انسٹیٹیوشن کی، ایک پبلک انسٹیٹیوشن کی اوور آل فنکشننگ، ٹھیک ہے، دیٹ از آلویز اے ریزلٹ آف دا بیہیویئر آف انڈیویجولز. جو اس سچویشن میں انڈیویجولز انوالو ہوتے ہیں نا، ہم نے دیکھا تھا کہ ہم انڈیویجول ایکٹیویٹی میں انٹرسٹڈ ہوں گے مائکرو لیول پہ، تو یہ کہتی ہے کہ وہ جو کولیکٹیو ہمیں کوئی ایک آؤٹ لک نظر آ رہی ہے، کولیکٹیو بیہیویئر نظر آ رہا ہے، وہ انڈیویجولز بیہیویئر کا سم ہے. ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ انڈیویجولز آر فلی اویئر آف دا کانسیکوینسز آف دیئر ایکشنز. ہر ایک انڈیویجول اپنی ذات میں ایک سرٹن کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر کے سرٹن طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو رہا ہے. وہ ریشنل اس پہ کوئی ایکشن لے رہا ہے، اسے اس کے سارے کانسیکوینسز کا پتہ ہے، وہ اس کے اکارڈنگ اپنی پریفرنسز ایڈجسٹ کر رہا ہے، اور ان سارے انڈیویجول ڈفرینٹ بیہیویئرز کا مجموعہ جو ہے نا، وہ ایک اوور آل انسٹیٹیوشن کا یا سوسائٹی کا کولیکٹیو بیہیویئر یا آؤٹ لک بن جاتا ہے. تو ہمیں اگر ہم نے اگر ریفارمز وغیرہ لانی ہے، ہم نے اگر جو ہے وہ کسی مطلب پبلک سیکٹر میں گڈ گورننس انشور کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی ہماری جو مرکز ہے وہ ان چیزوں پہ ہونا چاہیے کہ ایک انڈیویجول ریشنل ہے اور اس کو کیا چیز موٹیویٹ کر رہی ہے، وہ کیا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر کے ایکشن کر رہا ہے، اور ہم ریفارم والی چیز اس کے لیے اگر ریشنل بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ خود وہ سارے ایکشنز انڈر ٹیک کر لے گا اور آپ کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ صحیح سمت میں چل پڑے گا. تو یہ جو انڈیویجول کی ریشنلٹی ہے، یہ بنیادی پریمس ہے ریشنل چوائس تھیوری کا. انڈیویجولز آر assumed as rational agents، ٹھیک ہے، جو اپنا صحیح غلط سمجھتے ہیں، اچھا برا سمجھتے ہیں، who act consistently in choosing the self-determined best choice of action. کہ ہر انڈیویجول ریشنل ہے اور اسی ریشنلٹی کی وجہ سے وہ ہمیشہ وہ ایکشن کرنے کی کوشش کرے گا، خود وہ ڈیٹرمن کرے گا جس سے اسے میکسیمم فائدہ پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنا انٹرسٹ ہمیشہ میکسیمائز کرنے کی کوشش کرے گا ہر ایکشن سے. ٹھیک ہے، تو اور وہ یہ کرتے ہوئے انڈیویجول کیا کیا فیکٹرز کنسیڈر کرے گا اپنی پریفرنسز ڈیٹرمن کرتے ہوئے؟ وہ سب سے پہلے انفارمیشن جو اس کے پاس اویلیبل ہے اس کا تجزیہ کرے گا، ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس. وہ پروبیبلٹیز ایونٹس کی ساری جو ہے اس کا انالیسس کرے گا کہ یہ سرٹن ایکشن کرتا ہوں، اس میں کتنا فائدہ کتنا نقصان، اس کی کیا کیا پروبیبلٹی ہو سکتی ہے، دوسری ایکشن کی کیا پروبیبلٹی ہے. اور پھر وہ ونس اگین وہی کہ پوٹینشیل کاسٹ بینیفٹ انالیسس بھی کرے گا، ہر سنگل ایونٹ کا، ہر سنگل اپروچ کا اویلیبل انفارمیشن کی بیس پہ، اور وہ فائنل اپروچ جس میں اس کی پروبیبلٹی سب سے زیادہ ہوگی اسے بینیفٹ کرنے کی، وہ والا ایکشن جو ہے وہ آپٹ کرے گا. تو انڈیویجول اس طرح سے اپنے ایکشنز جو ہیں وہ فریم کرتے ہیں. اس میں یہ کہ ایک باؤنڈیڈ ریشنلٹی کا آئیڈیا آتا ہے. آف کورس نیو ریشنل چوائس تھیوری بالکل ہی یہ ایزیوم نہیں کرتا کہ انڈیویجولز جو ہے وہ پرفیکٹلی ریشنل ہوتے ہیں، بلکہ وہ ایک باؤنڈیڈ ریشنلٹی والی چیز ضرور کنسیڈ کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ان کی جو ریشنلٹی ہے نا، جس کی بنیاد پہ انہوں نے کوئی سرٹن ایکشن لینا ہے، ڈیسیژن لینا ہے، دیٹ از لمیٹڈ بائی 3 فیکٹرز. نمبر 1، the information they have.
کہ ہم نے یہ زیوم کیا تھا نا انفارمیشن ہونی چاہیے, تو اگر انفارمیشن کم ہے تو اس کا مطلب آگے پروبیبلٹیز دیکھنے اور کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنے کا جو امپیکٹ ہے وہ انالیسس بھی اتنا ایکوریٹ نہیں ہوگا, رائٹ. نمبر 2, دا کوگنیٹیو لمیٹیشن آف دیئر مائنڈس. آف کورس ایک انسان کا اگر دماغ اس طرح سے چلتا ہے, نیچرلی وہ اتنا زیادہ انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ کریٹیکلی سوچ سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ چیزوں کے سارے ایسپیکٹس جو ہیں وہ دیکھ سکتا ہے, انفارمیشن میں سے وہ ریلیونٹ یوزفل ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے, ڈفرنٹ ایکسٹرپولیٹ کر سکتا ہے اپنی اپروچز. تو یہ ہر ایک کی کوگنیٹیو ایکٹیویٹی کا لیول بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. بعض لوگوں کا انالیسس اچھا ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پہ وہ اپنے لیے بہتر ڈیسیژنز لینے کے قابل ہو جاتے ہیں, بعض نہیں ہوتے. تیسرا یہ کہ ٹائم اویلیبل ٹو میک دوز ڈیسیژنز. آف کورس جتنا زیادہ ٹائم ہوگا اتنا آپ اچھا انالیسس کر پاؤ گے, اتنا اچھے طریقے سے کاسٹ اور بینیفٹ کیلکولیٹ کرو گے, اور اتنا آپ کا ڈیسیژن جو ہے وہ اس کا امپیکٹ اور بینیفٹ آپ کو زیادہ ہوگا. لیکن بعض دفعہ ٹائم اس سچویشنز میں جو آپ نے بہت جلدی ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں, ٹائم اتنا اویلیبل بھی نہیں ہوتا. تو یہ تینوں فیکٹرز مل کے انڈیویجولز کی ریشنلٹی جو ہے اور ان کی چوائس کو لمٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے ایکشن پہ کافی زیادہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. So people are not inclined to gather all of the information required to make a decision. This is because we are incapable of getting all the information out there and couldn't even digest the information if we were able to get it in the first place. Therefore, you are more likely to pick something that meets maybe one or two criteria. وہی باؤنڈری ریشنلٹی کا ایک اور اسپیکٹ آ گیا کہ انسانوں میں یہ ایک نیچرل ٹینڈنسی بھی ہے کہ وہ کوئی ڈیسیژن لینے کے لیے ہر طرح کی, ہر ایسپیکٹ کی ان کی انفارمیشن اکٹھی کرتے بھی نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ انکیپیبل ہوتے ہیں, ان کی ایکسیس ہی نہیں ہوتی اس ساری انفارمیشن تک, یا یہ کہ اگر انہیں ایکسیس مل بھی جائے, انفارمیشن اویلیبل بھی ہو آؤٹ دیئر, تو وہ اتنا پین نہیں لیتے, اور یہ اگر ملے انہیں تو وہ ساری انفارمیشن ڈائجسٹ کرنے کی بھی کیپیبلٹی نہیں رکھتے. اتنے زیادہ کمپلیکس ڈیسیژنز ہوتے ہیں گورننس میں انوالوڈ, رائٹ. تو اس وجہ سے وہ بس لمیٹڈ انفارمیشن چوز کرتے ہیں جو انہیں لگتا ہے موسٹ امپورٹنٹ 2 یا 3 فیکٹرز ہیں, ان کی بنیاد پہ وہ اپنا پورا ڈیسیژن جو ہے وہ بیس کر دیتے ہیں. تو اب تک میں آپ کو ساری تھیوری پڑھا رہا تھا, اب جو ہے ہم آگے ذرا اس کی اپلیکیشن پہ جاتے ہیں, پریکٹیکل ایگزامپلس دیکھتے ہیں گورننس میں, پالیٹکس میں اس کی کہ وہ کیا ہیں. اب جیسے بریگزٹ کے حوالے سے یہ بڑی جو ہے یہ کرٹیک کی جاتی ہے کہ جمہوریت میں آپ نے یہ تو ازیوم کر لیا گورننس میں کہ لوگ ریشنل ہیں تو ان سے ڈیسیژن لیا جائے, لیکن یہ باؤنڈری ریشنلٹی کے صحیح نقصانات بریگزٹ کے کیس میں ہمیں واضح ہوتے ہیں جب میجورٹی آف دا پیپل ان یونائیٹڈ کنگڈم ووٹڈ فار گریٹ برٹن ٹو لیو دا یورپین یونین. اس میں اب یہ کافی یہ بات کی جاتی ہے کہ اس ٹائم پہ لوگوں نے جو بیسیکلی جس طریقے سے ڈیسیژن لیا نا, ان کی باؤنڈری ریشنلٹی واضح ہوئی کہ ایک تو انہیں وہ کمپلیکس سارے پروسیسز کا نہیں پتا تھا, وہ ساری انفارمیشن کا نہیں پتا تھا جو ریاستی معاملات چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہے. دوسرا ہے کہ انہوں نے ونس اگین ہر ایک کے لیے پرسنل لیول پہ جو 1 یا 2 فیکٹرز امپورٹنٹ تھے, کسی کے لیے نیشنل ہیلتھ سروس کا جو فیکٹر ہے وہ امپورٹنٹ ہے, کسی کے لیے صرف جاب کا امپورٹنٹ ہے, کسی کے لیے کم ٹیکسز یا زیادہ ٹیکسز کا امپورٹنٹ ہے, اس نے اس کی بنیاد پہ اپنا ووٹ ڈٹرمن کیا. اور اس چیز کے لانگ ٹرم کیا امپیکٹس ہوں گے, پورے کنٹری پہ اوور آل کیا امپیکٹ پڑے گا, سارے فیکٹرز جو آپس میں انٹر لنکڈ ہیں, باقی فیکٹرز کو اگنور کرنے سے کتنا زیادہ کنٹری کو نقصان ہو سکتا ہے جو کہ انڈیویجولز کو بھی نقصان دے گا, یہ انالیسز لوگوں نے اتنا ڈیٹیل میں نہیں کیا. اور یہی باؤنڈری ریشنلٹی کی مینیفیسٹیشن ہمیں نظر آئی کہ بڑا ایک شارٹ سائٹڈ ڈیسیژن لیا گیا جس کی کافی کرٹیسزم ہوئی کہ لوگوں نے بڑا یہ امپلسیو ایموشنل ہو کے انفارمیشن کو اچھے طریقے سے اینالائز نہ کر کے لمیٹڈ انفارمیشن کی بیس پہ اتنا بڑا ڈیسیژن لے لیا جس کے شاید نیگیٹو امپیکٹس اب گریٹ برٹن کو آگے آنے والے کئی سالوں تک بھگتنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک باؤنڈری ریشنلٹی کی پریکٹیکل مثال ہے کہ گورننس میں باؤنڈری ریشنلٹی لوگوں کی کس طریقے سے گورننس کے لیے ہارمفل ثابت ہو سکتی ہے. مزید اپلیکیشن دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ ونس اگین یہ نیو لبرل کی جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا, نیو لبرلزم کی بیسس پرووائڈ کرتا ہے. ریشنل چوائس تھیوری کے بیس پہ نیو لبرلز آرگیو کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کا سائز کم ہونا چاہیے, مارکیٹ کو زیادہ فریڈم دی جانی چاہیے اور حکومت ریسیڈ کر جائے سروس ڈیلیوری کی ایکٹیویٹیز سے, کیونکہ پولیٹیشینز اور بیوروکریٹس اینڈ ووٹرز ہمیشہ جو ہے وہ اپنی میکسیمائز کرنے کی کوشش کریں گے, اپنے انٹرسٹ کو, پولیٹیشینز اور بیوروکریٹ ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ ان کا سائز بڑھتا جائے گا بیوروکریسی کا, ریڈ ٹیپزم آئے گی اور آپ کی فری مارکیٹ اسٹائفل کرے گی. پھر ایک اور
گورننس میں اس کی اپلیکیشن یہ ہے کہ اگر آپ ووٹر کا بیہیویئر انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہو، یہ ایکشن ابھی ہم نے آگے یہ بھی پڑھنا ہے یہاں پہ ایگزامپل رورل ایریاز میں پاکستان کا، کہ ووٹر بھی جو ہے ریشنل چوائس تھیوری ایزیوم کرتی ہے کہ آپ کی ڈیموکریسی میں وہ ایک ریشنل ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھی ووٹر جس بنیاد پہ ووٹ دے رہا ہے وہ ہمیشہ اپنے سیلف انٹرسٹ کو میکسیمائز کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اس طریقے سے کولیکٹیو گڈ کا نہیں سوچتا unless کہ کولیکٹیو گڈ happens to coincide with his or her own rational interest، ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر کسی ایریا میں ووٹنگ بیہیویئرز لوگوں کے سمجھنے ہو کہ وہ کیوں اس پارٹی کو ووٹ ڈال رہے ہیں، کیوں اس فینومینا کے اکارڈنگ ڈال رہے ہیں، تو آپ ریشنل چوائس تھیوری اپلائی کر کے دیکھیں کہ ان کا سیلف انٹرسٹ کیا کوئنسائڈ ہو رہا ہے ان کے ووٹنگ پیٹرن سے، تو وہ آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے. دوسرا ریشنل چوائس تھیوری گورننس کے حوالے سے ایک اور چیز ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں they structure the opportunities available to people by giving them reasonable expectations about the outcome and thus help to explain their actions. کہ بیسیکلی انسٹیٹیوشنز وہ فریم ورک پرووائڈ کرتے ہیں اور اس پروسیس کو آسان بنا دیتے ہیں ریشنل چوائس ایکسرسائز کرنے کا، کہ انڈیویجولز انسٹیٹیوشنز کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے اکارڈنگ اپرچونٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، وہ اس کے اکارڈنگ اپنا پورا فریم ورک جو ہے اپنی ایکٹیویٹیز ریگولیٹ کرتے ہیں. تو اس انسٹیٹیوشن کے اندر کام کرنے والے یا ایون باہر والے ووٹرز جو ہیں جو ان انسٹیٹیوشنز کو ووٹنگ کے تھرو ریگولیٹ کر رہے ہیں، یہ انسٹیٹیوشنز جو انہوں نے ایک سٹرکچرڈ انوائرمنٹ میں پریڈکٹیبل آؤٹ کمز لوگوں کے لیے ملنا آسان بنا دیتے ہیں. کہ ایک انسٹیٹیوشن میں چونکہ سارے رولز کلیئر ہیں تو لوگوں کے لیے ان کی چوائسز اور ان کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بھی کلیئر ہو جاتے ہیں سارے، ٹھیک ہے. کہ اگر میں یہ چوائس لوں گا تو اس انسٹیٹیوشن میں یہ والے رولز اینڈ ریگولیشنز کے اکارڈنگ مجھے یہ ریوارڈ ملے گا یا یہ مجھے نقصان ملے گا، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ آپ یوں کہہ لیں کہ رولز کا فریم ورک ہے جو کہ لوگوں کے لیے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کو کرنا آسان بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے اکارڈنگ پھر لوگوں کے لیے چونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ آؤٹ کمز پریڈکٹیبل ہوں گے بیسڈ آن اے سرٹن ایکشن آف مائنڈ، تو ان کے لیے اپنے ایکشنز کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کی مثالیں بھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ بیوروکریسی والا ہم جب پڑھیں گے تو اس پہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے بیوروکریسی کو ریفارم کرنے کے لیے بھی آپ انسٹیٹیوشن کے اندر کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں نا، ان میں جب ریفارم کرو گے اور ان میں بیوروکریٹس کے لیے سرٹن آؤٹ کمز جو ہیں وہ پریڈکٹیبل بناؤ گے، تو بیوروکریٹس کے انڈیویجول ایکشنز کو ریشنل بنانا اس طریقے سے کہ وہ سروس ڈیلیوری میکسیمائز ہو، گڈ گورننس کی جانب ہم جائیں، وہ آسان ہو جاتا ہے. تو اس چیز کی مثال جو ہے وہ ہم یہ آخری اس والی سلائیڈ میں ہم ضرور دیکھیں گے. مین وائل ابھی ہم کچھ تھوڑی سی اور مثالیں ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلی مثال یہ کہ جیسے گورننس پرابلمز کے حوالے سے یہ کہے گا کہ بعض دفعہ لیجسلیٹرز جو ہیں پارلیمنٹ میں، یونائٹڈ اسٹیٹس کی کانگریس میں، وہ ایک سرٹن کس پیٹرن کے اکارڈنگ وہ ووٹ ڈالتے ہیں. وہ ریشنل چوائس تھیوری یہ کہے گی کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ پبلک انٹرسٹ جو ہے اس کے اکارڈنگ ووٹ ڈال رہے ہو. اگر تو پبلک انٹرسٹ ان کے سیلف انٹرسٹ سے کوئنسائڈ کرے گا تبھی وہ اس ایشو پہ وہ والا ووٹ دیں گے، ٹھیک ہے. تو اگر تو پولیٹیشین کو یہ لگے نا کہ ایک سرٹن چیز کی پبلک میں اپیل بہت زیادہ ہے، چاہے وہ دیکھنے میں اوور آل بہت زیادہ کوئی معاشرے کے لیے نقصان دہ چیز بھی لگ رہی ہو لیکن عوام کے لیے بہت ایموشنل ہو، تو لیجسلیٹر اس پہ ووٹ کیوں ڈالیں گے؟ کیونکہ وہ اپنا سیلف انٹرسٹ اینالائز کریں گے کہ اگر میں نے عوام کو ناراض کیا، اس ایشو پہ ان کی پریفرنسز کے اکارڈنگ ووٹ نہ ڈالا، تو اگلے الیکشن میں میرا ری الیکٹ ہونے کے چانسز ہرٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اس کے اکارڈنگ اپنی ووٹنگ پریفرنسز جو ہے اپنے الیکٹرل انسینٹیوز کو دیکھ کے ووٹ ڈالتے ہیں، پبلک انٹرسٹ کو دیکھ کے نہیں، ٹھیک ہے. اگر ایک پبلک کوئی چیز پورے کنٹری میں وہ عوام کے لیے بینیفیشل ہے لیکن ایک سرٹن کنسٹیچوئنسی کے رہنے والے لوگ ہیں اور وہاں سے جو پولیٹیشین الیکٹ ہوا ہے وہ پورے پبلک کا انٹرسٹ کنٹری کا نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس کا ذاتی مفاد اسی کنسٹیچوئنسی میں رہنے والے ووٹرز سے جڑا ہے، وہ ان کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ ایک بڑی اچھی بیہیویئرل ایکسپلینیشن ہے. دوسرا پھر اس کی اکنامکس میں، گورننس میں چونکہ اکنامک ریسورسز کی مینجمنٹ بھی بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، تو وہاں پہ بھی ہمیں اس کی اپلیکیشن ملتی ہے کہ یہ ایڈم سمتھ نے اپنی جو ویلتھ آف نیشنز ان کی ایک کتاب تھی جس میں انہوں نے دا انویزیبل ہینڈ کا آئیڈیا پرپوز کیا تھا، اس کی بیسیکلی جو تھیوریٹیکل بیسس ہے وہ بھی ریشنل چوائس تھیوری میں ملتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی آپ فری مارکیٹ کو اگر فریلی کام کرنے دو، حکومت جو ہے وہ زیادہ اس میں انٹرونشن نہ کرے،
تو ہر انڈیویجول فری مارکیٹ میں اپنا اکنامک انٹرسٹ میکسیمائز کرنے کی کوشش کرے گا، اور سارے انڈیویجول جب مل کے اپنا انٹرسٹ میکسیمائز کر رہے ہوں گے تو اس سے اوور آل سوسائٹی کو بھی فائدہ ہوگا، ایک انویزیبل ہینڈ کہ اس کے سیلف انٹرسٹ میکسیمائز ہونے کے ثمرات سوسائٹی تک بھی پہنچ جائیں گے۔ لائک فار انسٹنس کہ ایک بزنس مین ہے، اس کا کیا سیلف انٹرسٹ ہے کہ میں نے اپنا پروفٹ میکسیمائز کرنا ہے، رائٹ؟ تو وہ اس لیے ایک اس نے بزنس جو لگایا اس سے جو پروفٹ آئے وہ کوشش کرے گا ان پروفٹس کو میں ری انویسٹ کروں، اپنا بزنس ایکسپینڈ کروں، ٹھیک ہے؟ بزنس ایکسپینڈ ہوگا تو ظاہر ہے اس کی پروڈکٹ زیادہ بکیں گی، زیادہ اس کے پاس پروفٹ آئے گا، تو وہ اپنے سیلف انٹرسٹ کو میکسیمائز کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں سوسائٹی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ اگر وہ بزنس مین اپنا بزنس ایکسپینڈ کر رہا ہے، ایکسپینڈ کرنے سے لوگوں کو نئی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز مل رہی ہیں۔ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ملنے کا مطلب لوگوں کے پاس انکم آ رہی ہے، اور زیادہ لوگوں کے پاس انکم آ رہی ہے تو پھر وہ اسپینڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو مارکیٹ میں اچھی اشیاء خریدنے کے لیے، کوالٹی پروڈکٹس، تو ان پروڈکٹس کی پھر ڈیمانڈ بڑھتی ہے کیونکہ ان کے خریدنے والے بڑھ گئے ہیں۔ ان کی ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے وہ والے جو بزنسز ہیں وہ بھی ان ٹرن پھر ایکسپینڈ کرتے ہیں اور مزید لوگوں کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں۔ تو یہ ہر بندہ جو اپنا سیلف انٹرسٹ میکسیمائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ایک ایسا سائیکل چل پڑتا ہے جس کے ثمرات اوور آل سوسائٹی تک بھی پہنچتے ہیں۔ تو ریشنل چوائس تھیوری بیسیکلی یہ بتاتی ہے کہ آپ اپنی اکنامکس میں بھی بیسیکلی اس پرنسپل کو یوز کر سکتے ہو، اور حکومتی انٹرونشن کم کر کے فری مارکیٹ میں لوگوں کو الاؤ کر کے کہ وہ اپنے سیلف انٹرسٹ کے اکارڈنگ آپریٹ کریں، آپ اپنی اکانومی کو پروگریس کروا سکتے ہو۔ پھر ووٹنگ بیہیویئرز رورل ایریاز آف پاکستان، بڑی امپورٹنٹ مثال میں یہ دیتا چلوں آپ کو کہ اب لوگ بڑا اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ جی ایسا کیوں ہے کہ جو ہمارے رورل ایریاز میں رہنے والے ہیں وہ ذات برادری کی بنیاد پہ ووٹ کیوں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ ان کا جو وہاں پہ رہنے والا ایم پی ہے ان کے ساتھ تھانہ کچہری چلا گیا، اس بات پہ کیوں ووٹ ڈال دیتے ہیں، اور کیوں لانگ ٹرم جو ہے کنٹری کے وہ ایسپیکٹس وہ نہیں دیکھتے، فوائد نہیں دیکھتے، اور یہ شارٹ ٹرم موٹیوز کی بنیاد پہ کیوں ووٹ ڈالتے ہیں۔ تو ریشنل چوائس تھیوری ان کے ووٹنگ بیہیویئر کو ایکسپلین کرتی ہے، کاسٹ برادری کی بنیاد پہ ووٹ ڈالنے والی، کہ دیکھیں آپ لوگوں کے لیے جو اربن ایریاز میں رہنے والے لوگ ہیں، یہاں کے رہنے والوں کے لیے ایجوکیشن اویلیبل ہے، ہیلتھ وغیرہ اویلیبل ہے، آپ لوگ جو ہے معاشرے میں اپنا جو آپ کا ایک کیریئر پروگریس ہے، اپر سوشل موبلٹی ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی ایجوکیشن اور اپنی انڈیپینڈنٹ اسکل سیٹ کی بنیاد پہ، چونکہ آپ کو ان دا فرسٹ پلیس ایجوکیشن اچھی ملی ہے، آپ اپنے لیے وہ بینیفٹس اویل کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسے ایریاز میں جہاں، اور آپ چونکہ کانشیس ہو اس حوالے سے، تو آپ وہ کوشش کرتے ہو کہ سروس ڈیلیوری جو ہے اپنے علاقے میں انشور کرواؤ، اور پارٹی پالیٹکس کی بنیاد پہ ووٹ ڈالو، ذات برادری کی بنیاد پہ نہ دو۔ لیکن یہ جو ایسے ایریاز ہیں، رورل ایریاز، جہاں پہ نہ لوگوں کے پاس اچھی تعلیم ہے، نہ روزگار ہے، وہاں یہ جو آئیڈینٹی گروپس ہوتے ہیں کاسٹ برادری والے، یہ ان کے لیے ایز اے سپورٹ سسٹم ایکٹ کرتے ہیں کہ اس کیس میں جب ان کو اچھی تعلیم وغیرہ وہاں پہ نہیں مل رہی، اچھی تعلیم کی وجہ سے انہیں اپنے رائٹس کا نہیں پتا، اپنے رائٹس نہ پتا ہونے کی وجہ سے وہ سرکاری اداروں کا صحیح یوٹیلائزیشن نہیں کر سکتے، سرکاری وے کے تھرو لا اینڈ آرڈر اور پولیس وغیرہ سے اپنے کام نہیں کروا سکتے، تو یہ سپورٹ سسٹمز ہوتے ہیں جو ان کو اپلفٹ کرتے ہیں، اور ان کے لیے واحد چارہ یہی بچتا ہے کہ ان دا ایبسنس آف گڈ ایجوکیشن، گڈ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز، کہ وہ ان سپورٹ سسٹمز کے علاوہ کسی پہ ریلائی نہیں کر سکتے۔ تو ان کے لیے چونکہ ایجوکیشن، تعلیم اور رائٹس کی اویئرنیس نہیں ہے، ان کے لیے اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا یہ ہے کہ اگر میں اپنی برادری کے ایم پی کو ووٹ ڈالوں گا تو وہ اوپر آ کے اب میری برادری کے لیے، میرے لوگوں کے لیے امپلائمنٹ جنریٹ کرے گا، میری برادری والوں کے لیے کوٹاز پہ جاب کرنا، بھرتیاں کرنا آسان کرے گا، وہ جب پولیس کے ساتھ مجھے کوئی کام پڑے گا تو وہ میرے کام آئے گا۔ تو یہ بھی ایک کلائنٹ پیرنٹ کلائنٹ ریلیشن شپ ہی ہے جو حکومت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کیس میں بس حکومت ویک ہونے کی وجہ سے، اپرچونیٹیز نہ ملنے کی وجہ سے وہ فنکشن شفٹ ہو گیا اس آئیڈینٹی گروپ کی جانب، اور وہ آئیڈینٹی گروپ، وہ برادری والے لوگ الیکٹ ہو کے اپنی برادری والوں کے لیے وہ سیم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ ان دا فرسٹ پلیس آئیڈیلی حکومت کو سب کے لیے پرووائڈ کرنی چاہیے۔ تو ان لوگوں کا اپنی ذات برادری والے لوگوں کو ووٹ ڈالنا بھی ایک ریشنل ایکٹ ہے، بیکاز اٹ از سرونگ دیئر اون سیلف انٹرسٹ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اگر یہ بیہیویئر چینج کرنا ہے تو آپ ان کے لیے آلٹرنیٹیو ویز اویلیبل کرو، ان کے لیے انہیں ڈپینڈنسی ان کی کم کرو، حکومتی مشینری افیکٹو کر کے، ایجوکیشن دے کے، امپلائمنٹ دے کے، تاکہ انہیں یہ ڈپینڈ نہ کرنا پڑے اس پیٹرن کلائنٹ ریلیشن شپ پہ کاسٹ برادری والے، ٹھیک ہے؟ اور فائنلی یہ کہ if the members of a group share an interest in some result, they will act to provide themselves that result. ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے یہ بھی ایک اس کی اپلیکیشن ہے کہ اگر ایک سرٹن طرح کے لوگوں میں جو آئیڈینٹی پالیٹکس ہوتی ہے،
आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ये होती है कि एक सर्टन तबके को ये लगे कि वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, उसको माशरे में राइट्स नहीं मिल रहे, उसका जो है इंटरेस्ट इग्नोर किया जा रहा है, तो वो लोग आपस में जुड़ के क्लास कॉन्शियसनेस के थ्रू अपनी आइडेंटिटी की बुनियाद पर जो पॉलिटिक्स शुरू करते हैं, जिसको लोग बहुत क्रिटिसाइज्म का निशाना बनाते हैं कि इससे माशरे में डिवीजन्स बढ़ती हैं, आप रेस की बुनियाद पे, एथनिसिटी की बुनियाद पे, जेंडर की बुनियाद पे क्या सेपरेट वो पॉलिटिक्स बना के बैठ के, माशरे में इससे पोलराइजेशन होती है। लेकिन ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की भी जो बुनियाद है वो रैशनल चॉइस थ्योरी सही एक्सप्लेन करती है कि ये ग्रुप्स जो अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से एक्सक्लूडेड फील करते हैं, तब वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपस में जुड़ के जो है वो एक अलहदा ग्रुप बनाते हैं और पॉलिटिक्स में आते हैं। ठीक है, इसी की मिसाल कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन है, उसकी मार्क्सिज्म की थ्योरी है, उसमें भी मिलती है कि उसमें जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, वर्किंग क्लास, उसमें क्लास कॉन्शियसनेस आएगी, वो अपने राइट्स की जो है वो अवेयरनेस उससे लेगी, और वो जो बोर्जुआजी क्लास है, जो अशराफी है, उनके खिलाफ इकट्ठी होकर जो रेवोल्यूशन करेगी। क्योंकि वो रिवॉल्ट करना और आपस में इस तरीके से इकट्ठे हो जाना, यूनियंस वगैरह बनाना, अपने राइट्स के लिए बार्गेन करना, ये उनके सेल्फ इंटरेस्ट को जो है वो सर्व कर रहे हैं। तो हम ये इस तरह के आइडेंटिटी ग्रुप्स जो बनते हैं, यूनियंस बनती हैं, जेंडर पॉलिटिक्स, एथनिक पॉलिटिक्स, उसका जो रैशनल है वो भी रैशनल चॉइस थ्योरी से समझ सकते हैं। ठीक है, why do people vote on the basis of certain आइडेंटिटी ग्रुप्स? बेसिकली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ आपने इसे जोड़ना है, यहाँ आइडेंटिटी का कीवर्ड मिसिंग था। तो देखिए इतनी ज्यादा ये एप्लीकेशन है रैशनल चॉइस थ्योरी की डिफरेंट गवर्नेंस प्रॉब्लम में। मैंने ब्रॉड रेंज ऑफ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, वोटिंग से लेके, इकोनॉमिक्स से लेके, पाकिस्तान के रूरल एरियाज में वोटिंग बिहेवियर्स और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, क्योंकि थ्योरी की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फाइनल एप्लीकेशन हम इसकी ये देखते हैं, जो मैं यहाँ आपको बात भी करके गया था, आई एम सॉरी, कि इंस्टीट्यूशंस कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं अपने मेंबरान के लिए सर्टेन अपॉर्चुनिटीज को, प्रेडिक्टेबल बना सकते हैं उनके आउटकम्स, और उसके अकॉर्डिंग वो कैसे फिर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, वो अब इसमें देखते हैं। कि पाकिस्तान में एक ये सवाल आया था अक्सर कि रैशनल चॉइस थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स का प्रपोजल जो है वो आप बताएं। तो हमने डिटेल में सिविल सर्विस रिफॉर्म्स बहुत आगे जाके पढ़नी है, वो जब वहां पढ़ लेंगे। अभी मैं सिर्फ कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं रिफॉर्म्स के, उनका लिंक आपको रैशनल चॉइस थ्योरी के साथ करके बताता हूं, ताकि ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप ये देखें कि अगर आपने पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की कैपेसिटी बढ़ानी है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़ानी है, तो आपने ब्यूरोक्रेट्स को इस बात पे मजबूर करना है कि वो इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी को आप उनके सेल्फ इंटरेस्ट के साथ जोड़ लें। चूंकि हर ब्यूरोक्रेट अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, और चूंकि उसका सेल्फ इंटरेस्ट अब पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करने में है, तो इसलिए ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपकी सर्विस डिलीवरी बेहतर हो जाएगी। मतलब फॉर इंस्टेंस आप उनके प्रमोशंस और ट्रांसफर्स को जो है वो उनकी अच्छी सर्विस के साथ जोड़ दें, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, आउटकम्स बेस्ड डिलीवरी के साथ जोड़ दें। तो अब चूंकि ब्यूरोक्रेट का अपना इंसेंटिव है इस चीज में कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे मर्जी की प्रमोशन मिलेगी, मर्जी की जगह पे पोस्टिंग मिलेगी, तो वो अच्छा काम करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज होगी। आप उन्हें मॉनेटरी इंसेंटिव्स दें, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स दें कि जो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। लाइक फॉर इंस्टेंस आपने टैक्सेशन कलेक्शन को मैक्सिमाइज करना है, आप एफबीआर के अफसरान के लिए ये इंसेंटिव दें कि जिसके एरिया में जितनी ज्यादा मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन होगी, सर्टन उस रेवेन्यू कलेक्शन का 2%, 3% हाइपोथेटिकली बता रहा हूं आपको दे दिया जाएगा। तो अब इंडिविजुअल्स आउट ऑफ देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो टैक्स कलेक्शन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब उनका अपना मॉनेटरी फायदा इस चीज में हो रहा है। ठीक है, आप उन्हें जॉब सिक्योरिटी का तहफ्फुज दें। ठीक है, कि आप अगर अच्छा काम करते हो तो आपके काम में मुदाखलत नहीं की जाएगी, ऑटोनॉमी दी जाएगी, आपको टेन्योर की सिक्योरिटी दी जाएगी, आपको बिला वजह तंग नहीं किया जाएगा, वो अच्छा काम करेंगे। आप उनके नेचर ऑफ असाइनमेंट कि जो जितना अच्छा काम करेगा, अपनी कॉम्पिटेंस शो करेगा, उसे जिस तरह की वो असाइनमेंट चाहता है जिसमें वर्क का सब्सटेंस हो और कोई मीनिंगफुल काम कर सके, उसे वो वाली असाइनमेंट दी जाएगी। तो लोग अपनी मर्जी की मीनिंगफुल असाइनमेंट जिसमें वो वाकई कंट्रीब्यूट करें, जिससे उन्हें पर्सनल सेटिस्फेक्शन हो, इस चीज को करने के लिए वो फिर अच्छा काम करेंगे, ज्यादा एफर्ट पुट इन करेंगे, मेहनत करेंगे। फिर इसमें आप रैशनल चॉइस थ्योरी के हवाले से कल्चरल फैक्टर्स को भी मद्देनजर रखो कि हो सकता है कुछ ब्यूरोक्रेट्स कुछ इलाकों में जो वहाँ के गवर्नेंस के इश्यूज हैं, वो वहाँ की कल्चरल वैल्यूज, माशरती इकदार के अकॉर्डिंग जो है लोग वो कर रहे हो। ठीक है, तो इस केस में उनका सेल्फ इंटरेस्ट अब इस चीज से जुड़ा है कि मैंने अपने कल्चरल वैल्यूज जो है उनसे हटके कोई काम नहीं करना। तो आपने अगर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवानी है तो आप उस कल्चर के कॉन्टेक्स्ट को समझो, उसकी सेंसिटिविटी को समझो, और लोगों को इस बात पे मजबूर किए बगैर कि वो अपनी
کلچرل ویلیوز کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیں. آپ اس کانٹیکس کے اندر کوئی ریفارم کا سولوشن لانے کی ایسی کوشش کرو کہ بیوروکریٹ کو اپنی کلچرل ویلیوز کے ساتھ کنٹراڈکٹ کیے بغیر اچھا کام کرنے کا موقع مل جائے اور آپ بالکل ڈسمس نہ کر دو ان کے بلیفز کو, ان کے کلچرل ویلیوز کو. یہ ایک اچھا پوائنٹ ہو سکتا ہے. پھر آف کورس آپ اکاؤنٹیبلٹی اتنی اچھی ان پہ رکھو, اوور سائٹ کے میکانزمز رکھو جس سے انہیں خدشہ ہو کہ اگر میں کرپشن کروں گا, میں اچھا کام نہیں کروں گا تو مجھے ریپریمانڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ آ سکتی ہے کہ لوگوں کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کے لیے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, لائک پارلیمنٹ اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے, جوڈیشری اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے بیوروکریٹس وغیرہ کی, اگر وہ الیکٹڈ آفیشلز اپنا ٹیکنیکل ایکیومن بڑھا لیں تو ان کے پاس زیادہ انفارمیشن آ جائے گی بیوروکریٹس کے کمپلیکس اسپیشلائزڈ کام کو سمجھنے کی. تو اس وجہ سے وہ بہتر طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی کر پائیں گے. تو اب بیوروکریٹس کو پتا ہوگا کہ اوپر بیٹھے والے جو ہماری اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں وہ ہمارے کام کی کمپلیکسٹی سے, اسپیشلائزڈ نیچر سے اچھی طرح آگاہ ہیں. تو اس لیے جب ان کے پاس لوپ ہولز نہیں بچیں گے, وہ اپنا جو ہے لائک انہیں بیوقوف نہیں بنا سکیں گے, تو انہیں ڈر ہوگا کہ میں اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاؤں گا, مجھے ریپریمانڈ ہوگا, تو وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کریں گے. انہیں ونس اگین وہی جاب سیکورٹی کے ساتھ آپ اٹانومی دیں, انہیں کریٹیوٹی کی اپرچونٹیز دیں, انہیں آپ جو ہے اس طرح کی اپرچونٹیز دیں گے کریٹیوٹی کی, کھل کے کام کرنے کی, تو انہیں کام کرنے کا مزہ آئے گا, وہ انجوائے کر سکیں گے, وہ اکثر سیٹسفائی ہوں گے, تو ان کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوگا. اور فائنلی یہ کہ ڈی سینٹرلائز پالیٹکس, ریسپانسونیس ٹو پالیسی پریفرنسز کے بیوروکریٹس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کے لیول جو ہے وہ ملٹیپل بنا دیں. یہ ڈی سینٹرلائز پالیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سینٹرلائز بیوروکریسی ہوگی, بیوروکریسی کی ایز اے انسٹیٹیوشن پاور بہت زیادہ ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی کے ایوینیوز ان کے لیے کم ہوں گے, تو ان کے لیے اپنی پاور میکسیمائز کرنا, صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرنا, پبلک انٹرسٹ کو اگنور کرنا, وہ آسان ہو جائے گا. ڈی سینٹرلائزیشن سے ایک تو وہ کرپشن کا چانس بھی کم ہوگا, پاور چند ہاتھوں میں کنسنٹریٹڈ بھی نہیں ہوگی, اور یہ ڈسٹریبیوشن آف پاور کی وجہ سے اکاؤنٹیبلٹی کے ایوینیوز بھی بڑھیں گے. تو اس میں کسی کے پاس بھی ابیوز آف پاور کا اور ان ایفیشینٹ کام کرنے کا جو روم ہے وہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے کچھ آپ کو ریفارمز بتائیں. ریشنل چوائس تھیوری بھی جسٹ لائک نیو لبرلزم بہت امپورٹنٹ تھیوری تھی گورننس کے پیپر پوائنٹ آف ویو سے. اس پہ بہت زیادہ سوالات آئے ہوئے تھے, تو اس لیے میں نے کھل کے ایگزامپلس کے حوالے سے پاکستان اسپیسیفک ایگزامپلس پہ اسپیشلی بہت زیادہ ٹائم لگایا ہے, تاکہ اس پہ جو بھی سوال آئے وہ آپ لوگ اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. سو اب ہم تھرڈ امپورٹنٹ تھیوری اپنی نیکسٹ ڈسکس کریں گے, دیٹ از کمیونٹیرینزم. سو سی یو گائز دیئر.